کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے شکر اعلی درجے کی عبادت ہے. شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے. شکر اللہ والوں کی عادت ہے. شکر رب کی اطاعت ہے. شکر بذریعہ بقائے نعمت ہے. شکر ترک معصیت ہے. شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ اس میں یعنی نعمتوں میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا. یعنی اسے کوئی آفت، اس کی نعمتوں میں کوئی ڈکریز نہیں ہوگی، کنٹینیوس وہ نعمتیں رہیں گی اگر وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اناج کو بڑا ضائع کیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو یہاں مجھے سن رہے ہیں دعوتوں کے اندر، آج ہمارے دسترخوان پر جتنا اناج ضائع ہوتا ہے کبھی ہم نے اس کا تصور کیا؟ اگر آج وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں جو یہاں گجرات کے فیضان مدینہ میں جمع ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں بعد میں وہ سنیں، خدا را اناج کی تعظیم کیجئے. آپ کے گھروں میں، آپ کی دعوتوں میں اتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کہ اس سے کئی غریبوں کا پیٹ بھر سکتا تھا. غریب پورے مہینے میں اتنا نہیں کما کے کھا سکتا جتنا آپ کے دسترخوان سے کھانا نیچے پھینک جاتا ہے. ایسا مت کیجئے، یہ رب کی نعمت ہے. آئیے کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر میرے آقا نے پوچھا. پوچھنے کے بعد فرمایا، اے عائشہ، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. پوچھئے بزرگوں سے، آج یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں کہ پہلے تھوڑا کماتے تھے، بڑا بچتا تھا، پورا گھر کھا لیتا تھا، کھانا پکاتے تھے ختم نہیں ہوتا تھا، سب لوگ کھاتے رہتے تھے، بڑی برکت تھی. آج زیادہ کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا. آج گھر میں اناج میں برکت نہیں ہے. ارے ہم ہی نے تو اناج کی ویلیو ختم کر دی، ہم ہی نے تو روٹی کا ادب ختم کر دیا. یہاں فقط اناج کا نہیں بلکہ ہر رب کی نعمت کا ہمیں احتیاط اور اس کا ادب کرنا چاہیے. ہم نے سنا آقا فرماتے نعمتوں کا احترام کیا کرو، جب یہ جاتی ہے نا پھر لوٹ کر نہیں آتی. آج ہم نے پانی کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا، کس قدر پانی ضائع کیا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں پانی کی قلت آ گئی. اگر ہم کفایت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رب کی اس نعمت کا استعمال کریں، جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ پانی کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے. الیکٹرک کو دیکھ لیجئے، سارا دن لائٹیں پنکھے جلتے رہتے ہیں، ضرورت نہیں پھر بھی جلتے ہیں. آپ کہیں گے جناب اللہ نے بڑا دیا ہے ہم بل پے کر دیں گے. نہیں، یہ رب کی نعمت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کیجیے. اگر مسجدوں میں لوگ، کمیٹی والے، مسجدوں کے امام اور اس طرح کے لوگ مجھے سنیں تو یاد رکھیے وقف کے مال سے اگر ایکسٹرا بجلی آپ نے جلائی، وہاں ضرورت نہ تھی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ وقف کا مال ہے تو ہمیں مسجدوں میں، ہمیں مدارس میں، ہمیں جامعات میں بھی احتیاط کرنی ہے. اور اسی طرح اپنے گھروں میں بھی احتیاط کیجیے. جس کمرے میں لائٹ کی ضرورت نہیں، جس کمرے میں پنکھے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں ہے وہاں پر، وہاں بھی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، وہاں بھی پنکھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو رب نے دیا ہے، ارے اس نعمت کا احترام کیجئے تو رب اس میں برکت عطا فرما دے گا. اور یہ ہر نعمت میں ہے. ہمیں
ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو. جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کنٹینیو بھی رہے، بلکہ اس میں انکریمنٹ بھی ہوتے رہے، وہ زیادہ ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک فارمولہ پیش کرتا ہوں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا. جس کو شکر مل جاتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں. کیوں کہ رب نے قرآن میں فرمایا، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. قربان جائیے رب کے، نعمتیں دی، شکر ادا کرو، رب اور عطا فرمائے گا. پھر بھی بندہ شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ آج کسی کو مشکل آ جائے، آج کسی کو پریشانی آ جائے تو بندے کی زبان شکوہ کرتے نہیں تھکتی. حالانکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعا کیا ہوتی. میرے آقا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءت نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. اے اللہ، میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیرے اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ہمیں بھی اس طرح دعا مانگتے رہنے چاہیے. یہ عافیتیں جس سے پھر جائے نا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم زوال نعمت سے بچنے کا سوال کرتے ہیں. اے مولا، ہمیں تو تو نے عافیتیں عطا کی ہیں، ان عافیتوں کو ہم سے نہ پھیرنا. مولا ہمیشہ اپنا لطف و کرم ہم پر جاری رکھنا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند آیات اور احادیث کے ذریعے میں نے یہ میسج آپ کی بارگاہ میں کنوے کرنے کی کوشش کی کہ جب تک بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تب تک اس پر نعمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا اس کی نعمتیں زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. اور اب رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ساری زندگی شکر ادا کرتا رہوں پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا. آج کسی سے ملیے، بالخصوص یہاں بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، چیمبر آف کامرس سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، جب ان سے بات کی جائے کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں جناب، آج کل بزنس بڑا ٹھنڈا جا رہا ہے. آج کل جناب ایکسپورٹ کرتے ہیں، پہلے بڑا نفع ہوتا تھا، آج کل پروفٹ ریشیو بڑا کم ہو گیا ہے. آج کل را مٹیریل بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی، اس لیے ہمارا بزنس بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. ارے کبھی کسی کے پوچھنے پر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے رب نے بہت کچھ عطا کیا ہے، میرے مالک نے مجھ پر عافیتوں کے در کھولے ہوئے ہیں، میرے رب نے مجھے کروڑوں سے بہتر بنایا ہے. یہ زبان شکوہ تو کرتی ہے، شکر نہیں کرتی. آج تھوڑی سی بیماری آ جائے تو ساری دنیا کو بتانا ضروری ہے، میرے سر میں درد ہے، میں بڑا بیمار ہوں. ارے وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے جو آپ کا علاج کر دے گا. آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے، رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر لیتے تو آپ کو صبر کی نیکیاں مل جاتی، رب کی رضا مل جاتی. آپ بتائیے مجھے، قرآن مجید پورا پڑھ لیجئے، کہیں آپ یہ نہیں سنو گے کہ رب تعالیٰ مالداروں کے ساتھ ہے، کہیں نہیں سنو گے کہ رب تعالیٰ پیسے والوں کے ساتھ ہے، رب تعالیٰ دنیا میں اقتدار رکھنے والوں کے ساتھ ہے. اگر پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کیجئے، مشکل ہے، پریشانی ہے، صبر کیجئے، شکر کیجئے.